اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں لیے پچھلے الیکشنز میں، تو اس نے مجھے کہا کہ میرا ووٹر جو ہے اس کا ابھی ووٹ نہیں بنا ہے، یہ 2010 کا زمانہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بھی اس ہنسی میں یہ بات کہی کہ آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو ایک اداکار تھا، لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں نے اس مووی میں کام کیا ہے، لوگوں نے مووی دیکھی اس میں وہ نہیں تھا۔ تو پھر اس سے پوچھا کہ ہم نے تو ساری مووی دیکھی اور اس میں آپ نہیں تھے، تو اس نے کہا کہ وہ مردوں میں پڑھا۔ تو وہ بھی ہنسا اور میں بھی ہنسا، لیکن انہوں نے مجھے یہی بتایا کہ میرا ووٹر جو ہے وہ جوان ہے، اس کا ابھی ووٹ نہیں بنا ہے۔ اور میں نے ان کو یہ بات جب بنی تھی، شروع ہوئی تھی، تو وہ اس طرح تھی کہ میں نے ان کو کہا کہ پاکستان میں اباؤٹ 30 to 35% ووٹ پول ہوتا ہے، اور یہ 30 to 35% ووٹ جو ہے یہ آلریڈی کمیٹڈ ہے، تو آپ اس میں اپنے لیے گنجائش کہاں سے پیدا کریں گے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس ووٹ پہ سرے سے کام ہی نہیں کرتا، یہ میرا ووٹ ہی نہیں ہے، میرا ووٹ جو ہے وہ آج کے جوان ہوں گے جو ابھی ان کے ووٹ بنیں گے۔ اور جب ان کی اکثریت شروع ہو گئی تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ اس کا اندازہ صحیح تھا، ہاں، کہ ان کا وہ ووٹ جو ہے وہ 2018 میں نکل آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 2018 میں یہ سمپل اکثریت لے سکتا تھا، لیکن جو لوگ پیچھے سے داغے کھینچتے ہیں ان لوگوں نے ان کو کمزور کیا کہ یہ نہ جیتے، کہ یہ سمپل اکثریت نہ لے تاکہ یہ ہمارا محتاج رہے۔ اور اسی وجہ سے پھر جہانگیر ترین کے تھرو یہ جو لوگ کہتے تھے ان کو لوگ ملے جو الیکٹیبلز تھے اور انہوں نے حکومت بنائی۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس پروسیس کے ایک بینیفیشری تھے، جو ہوا اس کا یہ بینیفیشری تھا۔ تو اگر صحیح جمہوری تقاضے کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرتا کہ میں الیکٹیبلز کے اور یا کسی کے پیسے کا یا کسی اور پریشر کا ارکان اسمبلی میں نہیں لیتا، اور جو میری ہے میں پوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا، تو پھر وہ بات جو ہے وہ عمران خان کی کریڈٹ میں جاتی۔ بہرحال حکومت اس نے بنائی، حکومت میں بڑی خامیاں تھی، میں اسے لائک نہیں کرتا تھا۔ عمران خان کو میں ذاتی طور پر نہیں جانتا، وہ ٹھیک آدمی تھا، غلط آدمی تھا، قابل آدمی تھا، نالائق آدمی تھا، اس کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ لیکن جو لوگ انہوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ براجمع کیے، ان کو بٹھایا، تو ان میں اکثر لوگ جو تھے وہ اچھے لوگ نہیں تھے، اور میں اسی وجہ سے اس حکومت کو لائک نہیں کرتا تھا۔ لیکن کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے، فار ایگزامپل جہانگیر ترین جو تھے وہ ان کے بڑے کرتا درتا تھے، اور لوگوں کا خیال تھا کہ اگر عمران خان اسکرین سے ہٹے گا تو اس کی جگہ جہانگیر ترین لے گا۔ شوگر کے کیس میں جہانگیر ترین کو اس کی سپورٹ کی ضرورت تھی کہ اس کو نیب سے بچائے یا دوسرے جو ادارے تھے ان سے وہ بچائے، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، جاؤ خود صاف کر دو اپنے آپ کو، کیسز ڈیل کرو اور پھر کلین آؤ میرے پاس۔ اس نے اس کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو اسی وجہ سے عمران خان کی یہ کوالٹی کہ اگر وہ اس وقت جہانگیر ترین کو سپورٹ کرتا تو میرے خیال میں جہانگیر ترین اتنا اچھا کھلاڑی تھا اس کا کہ اس کی حکومت کو اتنے مسائل سامنے نہ آتے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک ناپسندیدہ شخص تھا، ادارے بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، سیاسی جماعتیں بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے، مولانا صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ یہ وہ سوالات پوچھ رہا ہے لوگوں سے جو قیامت میں پوچھے جائیں گے کہ آپ کا پیسہ آپ نے کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس نے اس قسم کے کام شروع کیے، اور اسی بنیاد پہ ان کے مخالفین روزانہ کی بنیاد پر بڑھتے گئے۔ سیاستدان جو ہمارے تھے وہ کسی حالت میں بھی ان کو نہیں چاہتے تھے، ملکی ادارے بھی ان کو نہیں چاہتے تھے، ان کے پاس ساتھ بھی بڑے حالات خراب ہو گئے تھے، لیکن وہ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ اگر ہم ایک جمہوری حکومت ختم کریں تو بیرونی دنیا ہم پہ اعتماد نہیں کرے گی۔ لیکن اس زمانے میں جب امریکہ کے اڈوں کا کوشچن آیا کہ امریکہ کو اڈے دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں، تو انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ تو لوگ بعض سیاستدان کہتے تھے کہ امریکہ نے تو ان سے اڈے نہیں مانگے تھے، تو ہم بھی حیران تھے کہ اس نے مانگے نہیں ہیں اور یہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، تو یہ ایبسولوٹلی ناٹ اس نے کس کو کہا؟ جب پتہ چلا تو یہ پرانا معاہدہ آ رہا تھا کہ ہم امریکہ کو اڈے دیتے رہے، اور اس معاہدے کے رینیول کا جب وقت آیا اور اس سے تقاضا کیا کہ ان کو رینیو کرے اس معاہدے کو، تو وہ معاہدہ رینیو نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے امریکہ کے ساتھ بھی اختلافات بنے۔